پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو رواں ہفتے سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں 10 اور 14 سال قید کی سزائیں دی گئی ہیں۔ ان سزاؤں میں بظاہر کی جانے والی جلد بازیوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان میں ہونے والی پولیٹیکل انجینئرنگ کو آشکار کیا ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست اسی طرح چلتی رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو خان صاحب سزا ہوئی ہے تو وہ تو سارے کے سارا، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو کئی وزراء اعظم کے ساتھ یہی سلوک نظر آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب لیں، بے نظیر بھٹو کو لیں، پھر نواز شریف کو لیں، اور میں خیر سب لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو اسی قسم کی جو ہے سامنا کرنا پڑا مشکلات کا، سزاؤں کا کیا ہے۔ لیکن یہ سب یہ بات بہت صاف ظاہر ہے۔ دیکھیں آگے چل کے جتنے لوگ بھی ہوئے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن جتنے جو اور پرائم منسٹر کے خلاف اس قسم کے کیسز بنے تھے، سزائیں دی گئی تھیں، تو وہ سب کے سب بعد میں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام سزائیں جو تھیں یا تو کسی قانونی طور پہ غلط بنایا گیا تھا، یا پھر جو ہے سارا یہ سیاسی بنیادوں پہ تھا، اور جس کے نتیجے میں ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ یہ یکے بعد دیگرے تمام وزراء اعظم کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو جو ہے سزا دی گئی تھی پچھلے دفعہ، اس وقت خان صاحب کی تو گورنمنٹ نہیں تھی، خان صاحب کو یا نواز شریف کو اس وقت جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ کون سی طاقت ہے۔ یہ طاقت سبوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں ہے، اس کے جب آپ کسی کوئی بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کنفرنٹیشن ہوتا ہے کسی کا، تو پھر اس کو ان سزاؤں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیں کہ لیکن سیاسی پارٹیوں کا بھی اس میں بہت زیادہ اس لیے قصور نظر آتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دوسرے خلاف، مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف کو جب سزائیں مل رہی تھیں تو دوسری طرف سے تالیاں بجائی جا رہی تھی۔ آج یہی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب خان صاحب کی سزائیں ہو رہی ہیں تو پی ایم ایل این اور دوسری اور پارٹیوں کی طرف سے بھی جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی تھی، انہوں نے ضرور کی ہوں گی، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا وہ تمام جو ہے مقدمات جو ہیں وہ قانون کے تقاضے پورے کر کے کیے جاتے ہیں، یا جو ہے اس کا ایک مقصد سیاسی مقصد ہوتا ہے۔ تو جو حقیقت میں نظر آتی ہے کہ اس میں یہ اگر الزامات صحیح بھی ہیں تو جس طرح سے مقدمات چلتے ہیں اس سے صاف ظاہر آتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف یا پھر بانی پی ٹی آئی، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف وزرائے اعظم کو دی جانے والی سزاؤں کو کبھی بریک بھی لگ سکے گا یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے، جس طرح سے آپ کی سیاست چل رہی ہے، جس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتی ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اب مطلب یہ آتی ہے کہ جب یہ ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو دوسری جماعتیں جو ہیں بجائے اس کے کہ اس سے اپنے ماضی سے سبق سیکھیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل یہ دوبارہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے ان طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں وقتی مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے خاطر، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سائیکل کبھی ٹوٹے گی۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں سے سیاسی رہنماؤں کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ دیکھیں اس قسم کی جب کارروائی کی جاتی ہے تو عوام جو ہے، جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، جنرل عوام بھی دیکھیں تو ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ یہ ایک سیاسی طور پہ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہو پاتی ہیں۔ اصل مقصد تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو اس طرح کی سزائیں دے کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو وہ پارٹی ہے اس کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے تمام چیزیں۔ ہم دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ 40 سے 50 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، لیکن آج بھی جو ہے ان کا جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ اثر جو ہے پاکستان کی سیاست میں ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی فیصلے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی اگر دیکھیں تو 3 دفعہ ان کو 2 دفعہ سزائیں مل چکی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس بھی آئے جب ان کو جو ہے یہ 99 میں جو ہے ان کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی، جلاوطنی کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ واپس پرائم منسٹر بن گئے، پھر تیسری دفعہ جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس کے بعد پھر ان کو اسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، 7 سال کی سزا ہوئی اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہی نواز شریف صاحب جن کو ہر کیس میں سزائیں ہو رہی تھیں آج سے 5 سال پہلے، آج جو ہے جتنی جلدی سے جو ہے تمام کیسز ختم کیے گئے، تو عوام کو تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ مقصد جو ہے اس کا سیاسی مقصد بن کے آتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان کو سزائیں دے رہی ہے، اب یہ بتایا جائے کیا ہے
کہ اگر فرض کیجئے کوئی ان پہ الزام بھی ہے تو کیا یہ جس جلد بازی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، جیل کے اندر جو ٹرائل کیے جا رہے ہیں اور جس انداز میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں، تو اور اس کے بعد کیا ضرورت تھی کہ ضروری ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہی سزا سنائی جائے؟ تو اس کے پیچھے جو ہے ساری چیزیں سب کو اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی انتقام ہے، جس کی وجہ سے ان کو سزائیں قانون کی طور پہ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جو سپورٹ بیس ہے، آپ خود دیکھیں گے نواز خان صاحب کے جب حکومت میں تھی تو ایک وقت میں ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کو ساری یعنی سب سے زیادہ غیر مقبول لیڈر ہو گئے تھے، لیکن جیسے ان کو ہٹایا جاتا ہے یا جو قسم کی سزائیں ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کی کارروائی کر کے آپ وقتی طور پہ تو کسی کو دباؤ کی شکار کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے سیاسی طور پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے کہ باوجود تمام چیزوں کے، میں نہیں کہتا ہوں خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، اور جو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ آج ہم صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسرے اپنے حریفوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی بات کرتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے فوج کا جو ہے کا سہارا لیا تھا، تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آج صورتحال جو بن کے آئی سیاست میں ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ لیکن جس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سیاست سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ جب سے ان کا ایک کنفرنٹیشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بنا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی بنتی جا رہی ہے۔ یہ وہی صورتحال آتی ہے جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھی کہ جب بھی آپ کی طاقت جو اصل طاقت ہے اس ملک کی، جب بھی اس کے خلاف آپ نے بات کی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔